اللہ نے اسی مقدس اور معتبر تاریخ میں عطا کیا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تو صاحبزادے تھے، یعقوب علیہ السلام آپ بچھڑ گئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے یوسف علیہ السلام کے لخت جگر کے محبت میں اتنا روئے کہ آپ کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ 40 سال کے بعد جب یعقوب علیہ السلام یوسف کی ملاقات ہوئی تو یہی مقدس وہ تاریخ تھی۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کو منزل کو عطا فرمایا۔ کسی بھی واقعات کے تفسیر میں جانے کا وقت نہیں ہے، جو بھی آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ ہمارے قاری فرقان صاحب نے پڑھا تھا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کا وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا فرمایا، زمین و زمان کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کے تاجدار نے اس شعر کو لکھا، لیکن آئیے دیکھیے ایک صحابی رسول نے مصطفیٰ جان رحمت کے احسان کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کی عظمتوں کو دیکھا تو اپنی زندگی کی ساری کمائی کو خاتم النبی جین کی بارگاہ میں پیش کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے میرے پیارے صحابی، آخر یہ دولتوں کا میں کیا کروں، میری بارگاہ میں یہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے، ایمان آپ کے صدقے میں ملی، نماز آپ کے صدقے میں ملا، قرآن آپ کے صدقے میں ملا، عرفان آپ کے صدقے ملا، حقانیت کی پہچان آپ کے صدقے میں ملی، سب کچھ آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے۔ ہم نے چاہا جب سب کچھ آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے تو ہمارے پاس جتنا کچھ تھا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اتنے میں جبریل امین آیت مقدسہ لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم فرما دو کہ اے میرے چاہنے والوں، یہ سچ کہتے ہو سب کچھ میرے صدقے میں ملا ہے، تمہیں ایمان ملا، قرآن ملا، سب کچھ ملا ہے، لیکن اس کے صدقے میں اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیارے صحابیوں، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ میرے حسن سے محبت کرتے رہنا، حسین سے محبت کرتے رہنا، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے رہنا، وہ پہلے اہل بیت اطہار جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری محبت میں بہوا اور پاتو پور کے مسلمانان اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا ہم ذکر کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے ہم بھیگے جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے احسان کر دیا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں جب اپنا قدم رکھا تھا، پتھریلی زمین تھی، ریت تھا، پانی بند تھا، کچھ نہیں تھا، دانا بھی بند تھا، پانی بھی بند تھا، کچھ نہیں تھا۔ اے حسین کس کے لیے کربلا میں گئے تھے؟ کیا جنت کے لیے گئے تھے؟ اگر جنت کے لیے کوئی کہہ دے کہ حسین گئے تھے تو حسین کے نانا نے بہت پہلے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ، یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو جنت کے سردار تو حسین پہلے بنا دیے گئے تھے، پھر کس لیے گئے تھے؟ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو شاید جنت کے
عدالت میں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں۔ آج قاری شاہد رضا حامد رضا نے اگر محفل کا انعقاد کیا، مولانا جمال اختر، قاری جمیل صاحب، دیگر علماء کرام نے ذکر پیش کیا، آپ نے سنا تو دل میں خواہش ہے حسین کی محفل ہے، شاید اللہ ہماری بخشش عطا فرماتے ہماری اس محفل پاک کے صدقے میں، کیونکہ وہ تمام گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہے، اس میں نماز چھوڑنے والے موجود ہوں گے، روزہ ترک کرنے والے موجود ہوں گے، عبادتوں کو چھوڑنے والے موجود ہوں گے، ماں باپ کو ستانے والے موجود ہوں گے، دو دلوں کو توڑنے والے موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی شراب پینے والا موجود ہو، کوئی جوا کھیلنے والا موجود ہو، تو اس کی تمنائیں کیا ہیں؟ وہ یہاں پہ اسی لیے آیا ہے شاید اس محفل کی برکتیں ہمیں مل جائیں، اس کی راحتیں ہمیں مل جائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بھیج کر یہ نہ سمجھنا ہم نے احسان کیا ہے، احسان تو حسین نے کیا ہے۔ میں قرآن نہیں پڑھ پاتے، سجدے نہیں کر پاتے، اے حسین تمہاری عظمتوں کو ہزاروں سلام، آپ نے نیزے کے آپ تلواروں کے سائے میں سجدے کیے، اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی حکمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے کو سب نے کیے، ان کا نیا انداز ہے۔ اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، کسی نے قرآن ممبروں پہ پڑھا، گھروں پہ پڑھا، دکان پہ پڑھا، مکان پہ پڑھا، ممبر پہ پڑھا، اسٹیج پہ پڑھا۔ اے حسین جب سب جدا ہو گیا تھا حسین کا، یزیدیوں نے امام حسین کے گلے کے اندر نیزے کی نوک پر حسین کا سر بلند کیا۔ نیزے کے نوک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے تاریخ کربلا پڑھی ہے مولانا جمال اختر کے دل سے پوچھو، مولانا فلکار اور ہمارے قاری ذاکر صاحب چترویدی ان کے دل سے پوچھو کہ تاریخ کربلا کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، دل روتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ جو کم ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے سے رکھا جاتا ہے۔ 56 سال کا ایک ایسا حسین جو کربلا کے میدان سے علی اکبر تو شبیہ پیغمبر تھے، وہ علی اکبر جو 18 سال کے حسین کے بیٹے تھے نوجوان، اور اس طرح شہادت امام حسین کے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ سر کہیں سے اٹھاتے ہیں، ہاتھ کہیں سے اٹھاتے ہیں، پیر کہیں سے اٹھاتے ہیں، جسم کے اعضاء یہ جو رکھ رہا ہے یہ باپ ہے جس کے رونگٹے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے حسین یہ کربلا کا میدان ہے، لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں، کیونکہ واقعات تفصیل میں نہ جا کر اشارتاً بتانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں اگر رک گئے ہیں تو جملہ نوٹ کر لو۔ امام حسین کے گلے میں تیر کے نیزے میں آپ کے سر کو چڑھایا گیا، اس کا کیا مطلب یہ ہوا حسین کا سر اونچے اور اس گلے کے اندر تیر ڈالی گئی، اس نیزے کے نوک پر حسین کے سر کو بلند کیا گیا۔ یزید ظالموں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جو یزید سے بغاوت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا، لیکن بلندی پہ حسین کا سر جب کیا گیا تو امام حسین کے لب ہل رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت حسین کر کے نیزے کے نام پر بتا دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ حسین کی عظمت ہے۔ کربلا کے میدان میں لڑائی یزید اور حسین کی نہیں تھی، لڑائی یزیدیت اور حسینیت کی تھی، کیلکٹر کی لڑائی تھی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کربلا کے میدان سے پہلے یزید کے نام کے لوگ پائے جاتے تھے، اب کوئی نام نہیں رکھتا، کوئی نہیں پائے جاتے، لیکن امام حسین کا کیریکٹر گلی گلی میں حسین، شہر شہر میں حسین، بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین، دلوں دلوں میں حسین، بچوں کے زبان میں حسین، لوگوں کے نگاہوں میں حسین، لوگوں کے ایمانی حرارت میں حسین۔ حضرات زبان تو سب پہ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر آ کر کے دم ٹوٹ جاتا ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، جب مسلمان بچوں کو بھیڑ کے میدان
کوئی شراب پی کر حسین کا نام لے رہا ہے، کوئی بیئر پی کر حسین کا نام لے رہا ہے۔ اس میں بڑے رسول سے مولانا جمال اختر کی موجودگی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، یا تو اپنی زبان سے شراب کو پینا چھوڑ دو یا میرے حسین کا پاک نام لینا اپنی زبان سے بند کر دو۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ امام حسین کا تم نام لو، کیونکہ یہ ذکر، یہ عمل حسین کا عمل نہیں تھا۔ شراب پینا یزید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آقا حسین، زندہ باد، آقا حسین، زندہ باد، آقا حسین، زندہ باد، حضرت علامہ قاری کمال اختر صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، بہت اچھا جملہ کیا۔ ماشاء اللہ۔ آخری بات، شہادت ہو گئی، کربلا کا منظر ختم ہو گیا، 10 محرم کی تاریخ گزر گئی، اہل خیمہ کو لوٹ لیا گیا، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑی ڈال دی گئی، سیدہ زینب کے مقدس سروں سے شہادت تطہیر کو چھین لیا گیا، سیدہ زینب کے پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی۔ ایک جملہ نوٹ کرو مسلمانوں، لوگ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے نوٹ کرنا، اس کے بعد رات کی تاریکی میں جب بستر پہ لیٹنا تو سوچنا، جملہ نوٹ کر لو، یہ قافلہ کربلا کی میدان سے قیدی بنایا گیا، کوفہ کا سفر، دمشق کا سفر، اس کے بعد مدینہ منورہ، اس پورے سفر میں جتنا بھی وقت لگا وہ تاریخ وقت ملا تو بتایا جائے گا، لیکن کچھ محدثین اکرام نے بتایا ہے کہ اس پورے سفر میں امام زین العابدین کے ساتھ جتنے قافلے میں شریک تھے، نماز پنجگانہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی کی تہجد کی نماز بھی ترک نہیں ہوئی تھی، کسی کی تہجد کی نماز بھی ترک نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہیں امام زین العابدین۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو عمل حسین کا ہے کربلا کا، سجدے میں سر کٹانا، جدا ہونے کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھنا، وہ سجدے بھی مسلمان کے سروں سے غائب ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے غائب ہے، تو بے برکتی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ مسلمانوں، امام حسین 1000 بار کہنے سے بہتر ہے میرے حسین کو ایک بار پکارو، لیکن محبت کی آواز سے پکارو، ایمانداری کی آواز سے پکارو، چاہت کی آواز سے پکارو، کبھی نماز ترک نہ ہونے دینا۔ یہ حسین نے کربلا سے بتایا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھتے رہنا، یہ امام حسین نے کربلا سے ہمیں درس دیا ہے۔ پانی پی کر اچھی نعمتوں کو کھا پی کر سونے والے 40 سال تک امام زین العابدین کربلا کے واقعات کے بعد زندہ رہے۔ جب آپ کے سامنے پانی جاتا تو پانی پینے سے پہلے امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی، رونے لگتے۔ لوگ کہتے، اے امام زین العابدین، آپ کو میں نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا، آپ تو ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں، اے لوگو تم کیا جانو اس آنسو کی قیمت کیا ہے؟ ارے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور میرا ایک یوسف نہیں، میرے نگاہوں کے سامنے 18 سال کا اکبر شہید ہوا ہے، 6 ماہ کا اصغر شہید ہوا ہے۔ میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ اس پانی کی قیمت کیا ہے۔ جو پانی آتا تھا
رونے لگتے تھے. ان نعمتوں سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. نعمتیں تمہارے لیے ہے. قرآن کا اعلان ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر نعمتیں تمہارے لیے ہیں. گھاس کون کھائے گا؟ جانور کھائے گا. درخت کے پتوں کو کون کھائے گا؟ جانور کھائے گا. بچا ہوا سارا کھانا کون کھائے گا؟ جانور کھائے گا. سیب کون کھائے گا؟ انسان کھائے گا. بادام کون کھائے گا؟ انسان کھائے گا. اللہ اتنا مہربان. اے میرے بندے تیرا جی چاہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو جانور ہم نے حلال کیا ہے اس کے گوشت کو بھی توڑنے والا بنا لے. شرط اتنا ہے جب میرے گھر سے تم اولاد سے محبت کر, بیوی سے محبت کر, بھائی سے محبت کر, دنیا سے محبت کر, سب کچھ کر, لیکن ان کی محبت میں اس طرح نہ ڈوب جا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھول جا. جب میرے گھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے تو تم میرے گھر میں چلے آ, سجدے میں چلے جا. سجدے میں جانے کے بعد تو ہماری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دے. جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے. جو تمہارا اولاد دینے والا نہیں ہے وہ تمہارا پروردگار تمہیں عطا کرنے والا ہے. بے شک ان اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں اس محفل پاک کو, اس جلسے کو, اس جلسے میں ہم سے زیادہ مبارکباد کے لائق بہوا کے لوگ, پاتو پور کے لوگ, یہاں کی خواتین, بچیاں, بزرگ, نوجوان ہیں, کیونکہ تم نے بارش میں وقت نکالا ہے. تاریخ رقم ہو جائے گی اور میرا عقیدہ ہے جب محفل قبولیت کے درجے میں پہنچتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ایسے محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں. اور آج صرف حسین کے نانا نہیں, حسین بھی آئے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لائے ہیں. اور یہ اگر قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو ہماری آپ کی نجات کا پروانہ مل جائے گا. کلمہ توحید ہے, تیری شہادت حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی. صداقت حسین, تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, یہ رہے گا تعبت. تیری بدولت اے حسین ہر دور میں ہوتے ہیں یزیدی فتنے, ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی, وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی.